کوئی مقابلہ نہیں تھا اسپریچویلٹی پوائنٹ آف ویو سے، اخلاق پوائنٹ آف ویو سے اور پرسنالٹی پوائنٹ آف ویو سے صحابہ کرام سے. یہ تو کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تناسب کے سلسلے جو ہیں وہ رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حق کمپلیٹلی واضح ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے پاس تنزیل کی پاور تھی، قرآن تھا آپ کے پاس. جاء الحق وزہق الباطل، یہ قرآن آیا ہی ہے تاکہ یہ حق کو واضح کر دے، غالب کر دے اور یہ باطل کو مٹا دے. اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قرآن کے لیے بھی کہی گئی. واللہ متم نورہ، قرآن میں آتا ہے اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا. تو جو مقام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ آپ کے اپنے کردار پلس قرآن کی تنزیل کی وجہ سے تھا. ایسا کوئی انسان اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کسی اور پر نازل نہیں ہو سکتا ہے. جو آپ کا مقام تھا اس کے ساتھ کسی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے، بالکل جیسے سورج اپنا ایک ڈٹرمنٹ کورس ختم کر لے گا، لیکن کیا اب کائنات میں، معاشروں میں، دنیا میں مستقل اندھیرا رہے گا؟ اگر سورج نہیں ہوتا رات میں تو روشنی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ چاند. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدت، اپنا لمیٹڈ ٹائم پورا کر کے جا چکے ہیں تو اسپریچول ایسپیکٹ میں آپ کے امتی، آپ کے فالوورز، مومنین اس مسلمان امت کے موجود ہیں جن کی روشنی سے انشاءاللہ یہ امت فائدہ اٹھاتی رہے گی. ہاں فیزز آئیں گے، لیکن جو بھی ایمان والا، جو بھی مومن حبل اللہ سے جڑا رہے گا، اسی نور کو تھاما رہے گا جس نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ وہ اپنے لیے اور امت کے لیے فائدہ مند رہے گا. یاد ہے ہم نے سورۃ یاسین کے شروع میں پڑھا تھا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور آپ سے کہا تھا علی صراط مستقیم میں ایمبیگوٹی ہے، ابہام ہے، اٹس اے اوپن اسٹیٹمنٹ. کون ہے صراط مستقیم پر؟ اس میں سب آ جاتے ہیں. تمام رسول جن میں سے رسول اللہ کو بھیجا گیا وہ صراط مستقیم پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں. آپ کے جتنے فالوورز ہوں گے رہتی دنیا تک، جو حبل اللہ کو تھامے رہیں گے، جو تنزیل العزیز الرحیم کو تھامے رہیں گے، وہ سب کے سب علی صراط مستقیم پر رہیں گے. یہی کانسیپٹ یہاں پر دیا گیا ہے. سورج اور چاند کی مثالوں سے سمجھو، اور سورج اور چاند میں تو ہمارے لیے اور بڑی مثالیں موجود ہیں. ہمارے لیے جو پاورفل ٹائم مینجمنٹ ٹولز ہیں، ایک ہے گھڑی اور ایک ہے کیلنڈر، اور دونوں چاند اور سورج سے مل جاتے ہیں. سورج سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نو، سورج از بیسڈ آن یور گھڑی. سورج سے آپ کی نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں نا. آپ سورج کہاں آئے گا تو آپ نماز پڑھیں گی کون سی، کہاں آئے گا تو کون سی پڑھیں گی. لانگ ٹرم پر آپ کیلنڈر کہہ سکتے ہیں، بٹ مینلی اگر آپ دو مین ٹائم مینجمنٹ ٹولز بناتے ہیں، سو آرلی کیلکولیشن ہوتی ہے سورج سے اور آپ کی منتھلی کیلکولیشن ہوتی ہے چاند سے. آپ کے مہینوں کا حساب، قرآن کہتا ہے نا اللہ نے تمہیں یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم مہینوں کا حساب رکھ سکو، سالوں کا حساب رکھ سکو. عرب جو تھے، جو پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، سو ان کے کیلکولیشنز چاند کے ساتھ ہی ہوتے تھے سارے کے سارے. جبھی تو آپ جانتے ہیں کہ عرب نے نسی کا قانون نکال لیا تھا. نسی کا قانون معلوم ہے نا؟ ہر سال ایک مہینہ کھا جاتے تھے تاکہ حج ہمیشہ اچھے موسم میں آئے. تو یہ ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک نشانی دی ہے اس سورج اور چاند میں کہ اللہ نے اپنا اپنا نظام بنایا. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ کا مطلب یہ بھی ہے کہ گھنٹوں کا کام یہ نہیں ہے کہ مہینوں کی رسپانسبلٹی پر آ جائیں، اور مہینوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ گھنٹوں کی رسپانسبلٹی پر آ جائیں. اس میں آپ کی اور میرے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جیسے سورج کی اپنی ویلیو، چاند کی اپنی ویلیو. دیکھو، نہ دن میں اللہ کی نافرمانی کر کے اپنا وقت ضائع کرنا، نہ رات میں اللہ کی نافرمانی کر کے اپنا وقت ضائع کرنا. دن اور رات تمہارے ٹائم کے لیے بہت اہم چیز ہیں، اور کوئی امتی کبھی بھی نبی سے آگے نہیں جا سکتا. ہم نے اس آیت کے شروع میں یہی والی جو آیت آئی تھی نا، اس میں ہم نے پڑھا تھا، جہاں آیا تھا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن سے سبقت نہیں لے جا سکتی. اور رات کا جو کمپیریزن ہے وہ مومنین سے ہے، دن کا کمپیریزن رسول اللہ سے ہے. کیوں آیا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ؟ رات دن پر سبقت نہیں لے جا سکتی. اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ صحابہ اور نہ آپ کے بعد کے فالوورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں. آگے آیت مکمل ہو رہی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ،
ہر کوئی اپنے ہی دائرے میں چل رہا ہے. اگین اس لفظ کے اندر سائنٹیفک فنومینا بھی ہے, اور پچھلی الفاظ جو اسی آیت میں آئے ہیں ہر ایک کا اپنا رول ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے آپ کو اس میں وہ مفہوم نظر آ رہا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں چل رہا ہے. رسول کا اپنا مقام, صحابہ کا اپنا مقام, بعد میں آنے والے امتیوں کا اپنا مقام. ہر ایک اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھ لے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورتی سے اپنی ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے, اور یقیناً آپ نے بہت خوبصورتی سے اپنی ذمہ داری ادا کی, بہترین طریقے سے آپ نے پیغام پہنچایا, اور آپ نے اپنی جان پر مشکلیں اٹھائیں, لیکن آپ نے پیغام کو پہنچانے کے لیے امتیوں کے لیے بہترین مثال سیٹ کر دی. آپ نے ہر طرح کے سرکمسٹانسز میں یہ بات بتائی کہ انسان کبھی بھی اللہ سے غافل نہ ہو. ہم کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کانسٹنٹ تھا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ پر غم آتا تھا تو بھی آپ اللہ سے ویسے ہی جڑے رہتے تھے, اور آپ پر خوشی آتی تھی تو بھی آپ اللہ سے ویسے ہی جڑے رہتے تھے. جیسے سیرت نگار یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بہترین وقت جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا, آپ کے پاس اولاد تھی, اور آپ کو معاشرے میں بڑا عزت اور مقام ملا ہوا تھا. قریش نے آپ کو صادق اور امین کا ٹائٹل انہی دنوں میں دیا ہوا تھا. آپ کے پاس تجارت کے لیے بہترین آپشن موجود تھے. حضرت خدیجہ قریش کی ایلیٹ خاتون تھیں, اور جب حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ ایک طرح سے رائل فیملی کے اندر قریش کی آ گئے تھے. یہ آپ کا مقام تھا, اتنی لگژری تھی. اور حضرت خدیجہ کیسی بیوی تھیں؟ نعوذ باللہ نیک کرنے والی, آپ کی اور میرے جیسی. بہترین ان کے اندر صفت تھی مزاج شناس. وہ عورت مرد کے لیے دنیا کی جنت ہے جو اس کے لیے مزاج شناس ہے, جو اس کے مزاج کو, ایٹیٹیوڈ کو سمجھتی ہے, جو اس کے چابی رکھنے کے سٹائل سے سمجھ جاتی ہے کہ موڈ کیسا ہے. بعض بیویوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ چابی ذرا زیادہ اونچائی سے گری ہے یا بہت ہی پیار سے رکھی گئی ہے. جب ذرا اونچائی سے گرتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یا اللہ خیر کچھ گڑبڑ ہے موڈ میں, مزاج میں. بعض خواتین کہتی ہیں ہم چلنے کے انداز سے, دروازہ بند کرنے کے انداز سے پہچان جاتے ہیں کہ موڈ کیسا ہے. بعض لوگ کہتی ہیں, خواتین کہتی ہیں ہم بریف کیس رکھنے کے انداز سے پہچان جاتے ہیں. دس از ہاؤ مزاج شناس بیوی کین ورک. اپنی بیٹیوں کو یہ بات سکھائیں, اور ہم خود بیوی ہوتے ہوئے سیکھیں گے تو بیٹیوں کو سکھائیں گے نا. ہماری بیٹیاں کیا کہتی ہیں آج کل کی؟ وہ کہتی ہیں وہ اپنی زندگی گزارے, میں اپنی زندگی گزاروں. ہمارے تک تھا بس وہ ایک سٹائل, اور مجھے لگتا ہے کیٹیگری جو ہماری اماؤں نے ہمارے اندر کسی طرح سے انجیکشن لگا لگا کے ٹھونک دی تھی, پتہ نہیں کیسے ٹھونکی تھی. ہم سے تو نہیں, ہم اپنی بیٹیوں کے اندر یہ چیز جا رہی. آج کل کی بچیاں کیا کہتی ہیں؟ سو اس میں کیا فرق پڑتا ہے عائشہ آنٹی, وہ اپنی زندگی گزارے, میں اپنی زندگی گزاروں, میں اپنی فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کروں, وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں. ایسے گزرتی ہے شادی شدہ زندگی. مگر کیا یہی مائنڈ سیٹ ہماری بہت سی بچیوں کا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ یہ بن رہا ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس نے وہ پلے کارڈ ہاتھ میں پکڑایا, اپنا کھانا خود گرم کرو, اور پھر شوہر ہاتھ, لڑکی ہاتھ میں پکڑ کھڑے ہو گئے, انہوں نے ہاتھ میں, اور مذاق بن گیا نا. پھر ایک اتنا خوبصورت رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا تھا, وہ مذاق کا ایک تر نوالا بن گیا. اپنا کھانا خود گرم کرو, یہ سلوگن ماں بیٹی کو کہتی ہے. وہ 18 سال کی ہو جاتی ہے تو کھانے گرم کر کر کے ہم خود کھلا رہے ہوتے ہیں. بیٹی کو کہیں نا یہ پلے کارڈ پکڑ کے گھر میں کچن میں لگا دیں بیٹیوں کے لیے, اپنا کھانا خود گرم کرو. بیٹوں کے لیے بھی لگا دیں, اپنا کھانا بیٹا خود گرم کرو. نہ بیٹے کو بولیں گے نہ بیٹی کو بولیں گے, لے دے کے بولیں گے کس کو؟ شوہر کو بولیں گے, جس کے لیے اگر آپ کھانا گرم کریں گی تو عبادت ہے. شیطان نے کہاں سے نقب لگایا ہے, کہاں سے نقب لگایا شیطان نے. اس نے کہا اپنے کپڑے خود استری کرو, تو وہ لڑکے نے ہاتھ میں پلے کارڈ پکڑ لیا. اس نے کیا کہا, جا کے اپنا ڈبل روٹی اور انڈے خود لے کر آؤ. کچھ بھی نہیں ہے, ٹسل چل رہی ہے ایک. اس طرح نہیں گھر بنتے. آپ میں سے جتنی بھی خواتین الحمدللہ یہاں بیٹھی جن کی شادی کو 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال ہو چکے ہیں, یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. یہ گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے. اگر ہم نے یہ گیو اینڈ ٹیک اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو بھی, بیٹوں کو بھی سکھائیں, اور پلیز یہ بات تو ضرور سکھائیں. یہ جو ایک کلچر شروع ہو گیا ہے کو ایجوکیشن کی وجہ سے, سب فرینڈز ہیں ہمارے, لڑکیاں بھی ہماری فرینڈز ہیں, لڑکے بھی ہمارے فرینڈز ہیں. یہ ختم نہیں ہوتا ہے پھر شادیوں کے بعد. پھر اگر آپ کی بیٹی کے پاس
ایسے لڑکے دوست ہیں جو اس کے اسکول کا یونیورسٹی کا حصہ ہیں, تو پھر پریپیئر رہیے آپ کی بیٹی بھی اور آپ بھی کہ کل کو جو آپ کا داماد آئے گا اس کی بھی ایسی دوست ہوں گی جو اس کی یونیورسٹی کی فرینڈز ہوں گی. پھر کیا ہوگا؟ عورت کے اندر نیچرل جیلسی آتی ہے, چاہے کوئی بات نہ بھی ہو, عورت میں نیچرل جیلسی آتی ہے, اور پھر اس کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں, اور ہر تیسری سے چوتھی شادی ودن 2 سال ختم ہو رہی ہے. آپ ریشو تو نکال کے دیکھیے ذرا ڈائیورس اور سیپریشن کا. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور کوئی جن کی شادیوں کو 20 سال ہو چکے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. 35 سال کے بعد بھی ڈائیورس ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں, اور اللہ ہمیں اپنی ذہنوں کی پیورٹی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دلوں کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا اللہ نے اپنے حقوق کھینچنے کے لیے نہیں بنائی تھی. ہم کہتے ہیں میں بہت سینسٹیو ہوں, ہماری ڈائمینشنز پلٹ گئی ہیں, ہم اپنے لیے سینسٹیو ہیں. مسلمان کس کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے؟ سامنے والے کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے. مسلمان سامنے والے کو, ہم نے وہ ذکر کیا تھا, اذلۃ علی المؤمنین, مومنین کے ساتھ نرم. اذلہ کیسا نرم؟ اپنی کوئی ایگو ہی نہیں ہے, اور وہ سب بیویاں کامیاب ہوتی ہیں. اگین میں کوئی ایکسٹریم کیسز کی بات نہیں کری جہاں پرابلمٹک شوہر ہوتے ہیں. الحمدللہ جتنی خواتین بیٹھی ہیں مجھے پتہ ہے کہ جو ہمارے عام شوہر ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے خیال رکھنے والے, محبت کرنے والے, ہماری ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے والے. آپ کو خود اس بات کی دلیل آپ کی زندگی ہوگی کہ آپ کو شوہر کے سامنے اپنی ایگو کو بلو زیرو لیول لانا پڑتا ہے, اور جب آپ لاتے ہیں تو آپ کو بہت عزت ملتی ہے, آپ کو بہت اللہ تعالیٰ نوازتا ہے, آپ کو بہت محبت بھی ملتی ہے. یاد رکھیں شوہر محبت کا بھوکا ہوتا ہے, اس بات کو لکھ لیں. اگر آپ چاہتے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر زیادہ غصہ کرنے لگ گئے ہیں تو اس کا سمپل ایکویشن ہے آپ محبت کم کرنے لگ گئے ہیں. اپنی محبت بڑھائیے, ان کا غصہ کم ہو جائے گا. اپنے محبت سے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل اسلام کے ساتھ جوڑیں, تقویٰ کے ساتھ جوڑیں, اور ان کو اپنے قوام بننے کی اصل رسپانسبلٹی کا احساس ہو. تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کیا. جب ہم بات کر رہے تھے مزاج شناس کی, جب ہم حضرت خدیجہ کے پوائنٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ نکاح ہوا ہے, اولاد ہے, اور آپ معاشرے کے ایک رائل فیملی کا حصہ ہیں, اور لوگ آپ سے آ کر مشورے کرواتے ہیں, لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں, اس ٹائم میں آپ دیکھتے ہیں اتنے پیس اور ہیپینس کے ٹائم میں, اتنے لگژری کے ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک میڈیٹیشن کے لیے غار ہرا چلے جاتے تھے. ہمیں لگژری ملتی ہے, ہم اللہ کو سب سے پہلے بھولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائش آئی تو بھی آپ اللہ کی طرف دوڑے, آپ کے اوپر آسانیاں اور لگژری اور دنیا کی نعمتیں برسیں تو بھی آپ اللہ کی طرف دوڑے. یہ تھی آپ کی زندگی کی بہترین تصویر, آپ کے کردار کا بہترین بیلنس, کہ آپ نے ہر سرکمسٹانسز کے اندر اللہ کو یاد رکھا, اور آپ نے بہترین طریقے سے کر کے دکھایا کہ کیسے اللہ سے کانسٹنٹلی کنیکٹ رہا جاتا ہے. اب ہماری امت میجورٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے سبحان اللہ, ماشاء اللہ, آپ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام, آئیں سبیل لگائیں, آئیں شربت بانٹیں, آئیں برتھ ڈے منائیں, آئیں پتہ نہیں کتنے لمبے کتنے گز کا 10 گز کا کیک بنا لیں, پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ کا کیک بنا لیں, اور پھر وہ دنیا میں سب سے بڑا کیک ہو, اور اس کو مل کے کھائیں, اور پھر واہ کریں, اور پھر اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں. اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, بیکاز ہم رات تک نعتیں اور میلاد پڑھ رہے تھے. کہنے کو ہم نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں, سنت کے پوائنٹ آف ویو سے, اخلاق کے پوائنٹ آف ویو سے, اور معاملات کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ذمہ داری تھی. پیچھے آپ دیکھیں, کنیکشن دیکھیں قرآن کی آیات کا. چاند کی اپنی رسپانسبلٹی, سورج کی اپنی رسپانسبلٹی. سورج تو اپنی رسپانسبلٹی بہترین طریقے سے ادا کر کے چلا گیا, اور ہم نے کہا کہ بس ہم سال میں ایک دفعہ میلاد پڑھ لیں گے اور اللہ کے رسول کی تعریفیں کر لیں گے تو ہماری زندگی اور ہماری رسپانسبلٹی پوری ہو جائے گی. آج ہمارے کلچر میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہیرو بنا کے اور ان کا ایک ڈے سیلیبریٹ کر کے رکھنے کی ہستی بنا کے چیز بس کافی رہ گئی ہے. اور یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہمارے اندر سیلیبریشن کلچر بہت زیادہ آ گیا ہے. ڈیلی بیسس پر سنتوں کو زندہ کرنے کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا؟ اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں سنت کے مطابق معاملات کرنا کہاں چلا گیا؟ یہ آپ کو اور مجھے نظر نہیں آتا.
اپنے کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈے ٹو ڈے معاملہ تعلیم کا اپنانا وہ آپ کو اور مجھے نظر نہیں آتا. یہی چیز یہاں مینشن کی گئی ہے, اس کو مت بھولو. کلن فی فلک یسبحون, ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں چل رہا ہے. اور اس میں جو سائنٹیفک فنومنا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ہر پلانٹ اپنے آربٹ میں چلتا ہے. سورج کے ساتھ اس کے سولر سسٹم میں جتنے پلانٹس ہیں ہر ایک کا اپنا آربٹ ہے. اسی طرح سے اگر آپ اس کو کسی ایٹم کے اوپر اپلائی کریں, سو ہر ایٹم کے باہر, اس کے نیوکلیس کے باہر جتنے بھی الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ سب اپنے اپنے آربٹ میں چلتے ہیں. اگر آپ گیلیکسیز کو دیکھیں, کائنات میں گیلیکسیز کی موومنٹ اگر آپ کبھی کسی ڈاکیومنٹری سے دیکھنے بیٹھیں تو جتنے بھی ان کو امیجز ہبل ٹیلیسکوپ سے ملتے ہیں, اتنی تیزی سے گیلیکسیز, کیا آپ کی 2 کارز ایک دوسرے سے کراس کرتی ہوں گی جتنی تیزی سے گیلیکسیز ایک دوسرے کے برابر سے کراس کر جاتی ہیں. لیکن اللہ کا نظام ہے, جب تک اللہ کا حکم ہے اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہیں اور کولیجن نہیں ہوتا, ٹکراتی نہیں ہیں. جب اللہ کا حکم ہوگا ایک دھماکہ ہوگا, صیحۃً واحدہ. قیامت کے لیے کیا آتا ہے, آپ سوچیں 2 پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا آواز ہوگی. ایک اوپر سیڑھیوں سے آپ نیچے ٹائلز کے اوپر کانچ کا گلاس گرائیں, زور کی آواز آتی ہے. کہاں 2 پہاڑ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہر کوئی اپنے اپنے آربٹ میں ہے, یہ کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے لیے. اس میں آج میرے اور آپ کے لیے اگین یہ سبق آ رہا ہے جو سورہ یاسین میں بار بار آتا ہے کہ جو جس سفیر میں کام کر رہا ہے, جو جس مدرسے میں کام کر رہا ہے, جو جس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ہو کے کام کرے وداؤٹ کلیش. ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے مت لگائیں, ایک دوسرے کے عقیدے کے پرابلم مت نکالیں, اپنا عقیدہ درست رکھیں اور اس کے بعد جو سیکھنے آ جائے اس کو بہترین سکھا دیں. باقی سب کے لیے دعائے خیر کیجیے, اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کے اوپر لے کر آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج جو بھرپور فائدہ اٹھائے گا, بالکل جیسے چاند کا جتنا نور بڑھتا ہے وہ بڑھنے کا ایکولنٹ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سورج سے روشنی لے رہا ہوتا ہے. اگر آج مومنین کو, اگر آج امت کو اپنی روشنی بڑھانی ہے, ظلمات کے اندر نور اکٹھا کرنا ہے, تو میکسیمم تعلیم حاصل کرنی ہوگی. قرآن کی تعلیم سے جڑنا ہوگا, احادیث کی تعلیم سے جڑنا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنا ہوگا. اور اگر نہیں جڑیں گے تو پھر ہمارے لیے ٹریجڈی یہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں گے. اور آج امت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے, اس لیے ہمارے ہاں نور نہیں ہے, تنزیل کا نور نہیں ہے. جب یہ تنزیل کا نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نور واپس آئے گا تو انشاءاللہ ہمارا یہ کولیجن ختم ہو جائے گا. فلکن کا لفظ آیا نا, کلن فی فلکن. فلک فا کی زبر کے ساتھ عربی میں آتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ایک پورا سرکل. یہ اوول بھی ہو سکتا ہے, ایک پورا کمپلیٹ سرکل جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. عربی زبان کا ایک معجزہ اس جملے میں ہے. یہ ایک جملہ ہے آیت کا, کلن فی فلکن یسبحون. ہمارے ایک بہت عرب کے بہت مشہور اسکالر جو کہ خود عرب نہیں تھے مگر ان کی تفسیر پوری عربی زبان میں انہوں نے لکھی, محمود الزمخشری. ان کی تفسیر میں آپ کو یہ میریکل ملتا ہے. اعجاز القرآن کے نام سے بھی آپ کو کئی تفاسیر مل جاتی ہیں. محمود الزمخشری, زامیم خا شین را یا. وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن کا امیزنگ میریکل اس جملے میں موجود ہے, کلن فی فلکن یسبحون. اگر آپ اپنے سامنے آپ لکھیں ان 3 لفظ کو, کل لکھیے کاف لام کلن, پھر فی لکھیے اور پھر لکھیے فلکن. لکھ لیا؟ اب ذرا کل کو کھولیے. کل کے اندر کتنے 2 لیٹر ہیں, کاف اور لام. لکھیے, کاف لکھیے, پھر اس سے آگے ڈیش لگا کے لام لکھیے. پھر آگے آ رہا ہے فی. فی میں کتنے لیٹر ہیں, پھر لکھیے فا ڈیش یا. پھر آگے آ رہا ہے فلکن. فلکن میں کتنے لیٹر ہیں, 3, فا لام کاف. اب سب سے پہلا لیٹر کیا بنا تھا آپ کا, کاف. لاسٹ کیا ہے, کاف کو کاف سے ایک آرک بنا دیں. کاف کو کاف سے آرک بنائیے. کاف کے بعد لام ہے, سیکنڈ لاسٹ کیا ہے, لام. تھرڈ ہے فا, تھرڈ لاسٹ کیا ہے, فا. سب آپ اگر اوپر سے بھی ان کو جوائن کر دیں گی, اٹ ول بی لائک این آربٹ.
درمیان میں آپ کو یہ فا لام کاف مل رہا ہے, اور سینٹر میں کون سا لیٹر ہے؟ یا. اگلا لیٹر جو اس جملے میں شروع ہو رہا ہے, اگلا ورڈ کلن فی فلکن یسبحون. یسبحون کا مطلب ہوتا ہے تیرنا, فلوٹ کرنا. دس از دا لنگوسٹک میریکل, اعجاز القرآن آف دس ورڈ. اللہ کے اس کلام میں اس جملے کا ایک بہترین آپ کو ملتا ہے. ہر چیز, یعنی اس میں دو مفہوم آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ جو اللہ نے کہا ہے ہر چیز اپنے آربٹ میں ہے, یہ صرف اس جملے کا مطلب نہیں ہے, لٹرلی اس میں لیٹرز آربٹ میں آ کر آپ کو یہ میریکل شو کر رہے ہیں. اینڈ دیر آر تھاؤزنڈ آف سچ میریکلز ان قرآن. صرف مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر وقت لگانے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی انسان یہ خود کر سکتا ہے؟ مجھے تو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے 5 منٹ پہلے پہلا جملہ کون سا بولا تھا. آپ کو بھی نہیں یاد رہتا ہوگا نا کہ میں نے 5 منٹ پہلے کیا بولا تھا. انفیکٹ میں نے 3 منٹ پہلے کیا بولا تھا مجھے یاد نہیں ہو سکتا. آئی کین ناٹ ریپیٹ ایگزیکٹلی. کہاں کہ آپ مجھ سے کہیں کہ اب جو میں جملہ بول رہی ہوں اس جملے کو جب میں بیکورڈ پڑھوں گی یا انورڈ پڑھوں گی تو وہ اس میں لیٹرز ایک جیسے ہوں گے. از دیر اینی پاسبلٹی؟ اٹس ناٹ پاسبل. دس از اے میریکل. دس از ناٹ ورڈ آف ہیومن. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے وما تخطہ بیمینک. آپ نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا, آپ تو امی تھے. آپ نے کسی دنیاوی درسگاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی. جیسے اس کی بڑی بہترین دلیل دیتے ہیں بعض اسکالرس. وہ کہتے ہیں کہ بعض میڈز ہوتی ہیں گھر میں, جیسے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں, آپ سے اور آپ کے بچے سے سن سن کے ان کو انگلش کے ورڈز آ جاتے ہیں. تھینک یو, یو آر ویلکم, فریج, مٹن, مینس میٹ, آپ سے سن سن کے ان کو آ جاتے ہیں. مگر آپ اگر ان کو لکھا ہوا دکھائیں یا آپ ان سے کہیں ایک لیٹر لکھ کر دکھائیں اے بی سی, سو وہ اے بی سی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن وہ بول دیں گی تھینک یو, یو آر ویلکم, آ جائیے, مائی پلیجر. بات بہت جلدی سیکھ جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں مائی پلیجر بھی بول دیتی ہیں الحمدللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا, آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے یہ تو سکھا دیا کہ اس کو بولنا کیسے ہے. لیٹرز تو آپ کو نہیں آتے تھے. سو اگر یہ بھی آپ کو اس کلام کے اندر معجزہ نظر آ رہا ہے, دس از این انڈیکیٹر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ معاملہ تنزیل کا تھا, آسمانوں سے نازل کیا گیا تھا. آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے نہ لکھا, نہ کسی نے آپ کو بول کر یاد کرایا, اس لیے کہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس فارمیشن کے ساتھ الفاظ بولے اور لکھوائے کہ لیٹرز بھی ایسے میچ کر جائیں اس کے مفہوم کے مطابق. تو یہ بہترین چیز آپ کو ملتی ہے. اللہ ہم مسلمانوں کے اندر وہ طاقت دے اور ہمیں وہ جذبہ اور شوق دے کہ ہم قرآن کے علوم کو کھول کر اپنے عمل کے لیے اور دنیا کے عمل کے لیے سامنے لا سکیں. بس اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس روشنی سے میکسیمم فائدہ اٹھائیے جو نور قرآن کا ہے اور جو سورج سراج منیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, تعلیم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. جتنا علم آگے بڑھے گا اس امت کی روشنی بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ امت دوبارہ سے ایک 14ویں کے چاند کی طرح, بالکل جیسے ہمارا ماضی روشن ہے, انشاءاللہ ہمارا آنے والا وقت بھی روشن ہوگا. صرف اس امت کی عورت کو دوبارہ سے جگانے کی ضرورت ہے. جہاں عورتیں جاگ جاتی ہیں وہاں معاشرے بدل جاتے ہیں. معاشرے کی ڈائریکشن بدلنے میں عورتوں کا بڑا رول ہے. جاگیے اور اولادوں کو جگائیے. آگے ایک اور انالوجی آ رہی ہے آیت نمبر 41, وَآیَةٌ لَّهُمْ, اور ان کے لیے ایک اور علامت, ایک اور معجزہ, ایک اور نشانی ہے, اَنَّا, کہ ہم نے, حملنا, اٹھایا ہم نے, ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ, ہم نے ان کی ذریت کو, ان کی پروجنی کو, ان کی نسلوں کو کشتی میں سوار کیا, المشحون, جو فلی لوڈڈ تھی. مشحون کہتے ہیں لوڈڈ کشتی, بھری ہوئی کشتی. ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. اور دیکھیں اولاد نہیں آیا, ویسے ذریتہم آیا. ذریت عربی زبان میں آتا ہے, ایک آپ کی اولاد ہوتی ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, وہ ہے آپ کی اولاد. قرآن میں عربی زبان میں اولادکم بھی آتا ہے. ذریتہم جب آئے گا اس کا مطلب ہے آپ کی اولاد کی اولاد, ان کی اولاد کی اولاد, ان کی اولاد کی اولاد, آپ کی پروجنی. اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ ہم تمہارے لیے ایک نشانی ہے, ہم نے تمہاری ذریت کو کشتیوں میں, بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کر دیا. اب دیکھیں آپ, کائنات پر غور و فکر ہو رہا ہے نا. ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے سورج اور چاند پر فوکس تھا زوج کے بعد. پہلے زمین آئی تھی اس حصے میں,
زمین کا ذکر کیا، زمین میں سے دانہ نکلتا ہے، اس کے بعد زمین کے دانے کے بعد ہمارا فوکس لایا گیا پھلوں کے اوپر کہ پھلوں کے اندر یہ دانے آ جاتے ہیں. پھر بتایا گیا کہ دیکھو پھلوں کے اندر جوڑے بھی ہوتے ہیں، اور جیسے پھلوں میں جوڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں کئی طرح کے جوڑے پیدا کیے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کے بعد آگے آیت سورج اور چاند کی کر دی. پھر سورج اور چاند کی حقیقت بتائی کہ کس طرح سے سورج اور چاند جو ہیں وہ اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں. پچھلی آیت میں کہا کہ یہ سب اپنے اپنے فلک میں اپنے اپنے آربٹس میں فلوٹ کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں. اب آیا تھا لفظ فلک فا کی زبر کے ساتھ. کیا مطلب تھا اس کا؟ آربٹ، ایک کمپلیٹ سرکل. اب یہاں لفظ آیا ہے آیت 41 میں فلک، فا کی پیش کے ساتھ. فلک کہتے ہیں کشتی کو. فلک اور فلک ایک ہی روٹ ورڈ سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ کشتی بھی اپنا ایک راؤنڈ پورا کر کے واپس آتی ہے. اب اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت راکٹس نہیں تھے، اسپیس شٹلز نہیں تھے، اس وقت کارز نہیں تھیں، اس وقت ایروپلینز نہیں تھے. ایروپلینز بھی ایسے ہی جاتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی کسی نے کسی پائلٹ کا وہ دیکھا ہو جو اس کے پاس میپ ہوتا ہے، وہ ایک جس جگہ سے جاتے ہیں ایگزیکٹ اس جگہ سے واپس نہیں آتے، وہ گھوم کر ایک آربٹ بن کے واپس آتے ہیں. تو یہ فلک اس دور کی کشتی تھی. کشتی کے لیے کہا جاتا ہے کشتی پہلا میڈیم تھی جانوروں کے علاوہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن میں. اس سے پہلے انسانیت سفر کرتی تھی جانوروں کے اوپر. پہلا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو انسان نے بنایا وہ کشتی تھا. اور یہ جو پہلی کشتی بنی کس نے بنائی تھی؟ نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. نوح علیہ السلام کا برین چائلڈ تھا کشتی؟ نہیں، نوح علیہ السلام کا نہیں تھا. قرآن میں آتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی کو بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. اور بعض آیات آئی ہیں سورہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے کہ ہم نے اس کو ووڈن پلیکس دیے اور نیلز دیے، کیلیں دیں، تاکہ وہ اس سے جو ہے وہ کشتی بلڈ کر سکے. اور اللہ کی وحی کی روشنی میں، یعنی کشتی بنانے کی انجینئرنگ کس نے سکھائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی. پہلا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کشتی تھا، اور وہ کشتی تھی نوح علیہ السلام کی، جس کے اندر نوح علیہ السلام سے کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی جو امت کے فالوورز ہیں صرف ان کو اور ہر جانور کے پیئر کو رکھیں گے. اور اس کے بعد آپ جانتی ہیں کہ وہ کشتی جو تھی وہ سیلاب کے اندر فلوٹ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے باقی قوم کو ڈبو دیا تھا، صرف ان فالوورز کو بچایا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی یہ پہلی انوینشن تھی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن میں، اور یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی جس میں اللہ نے انسانیت کو سوار کیا. اور باقی جتنے بھی انسان پیچھے دنیا میں تھے جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے ان سب کو تباہ کر دیا گیا تھا. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم دا سیکنڈ، آدم ثانی، کیونکہ اب جتنی بھی پروجنی چلی آگے وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی تھی جو کشتی میں تینوں سوار ہو گئے تھے. ٹوٹل نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. 4 میں سے 3 بلیورز تھے جو کشتی میں اپنی فیملیز کے ساتھ سوار ہو گئے تھے، اور ایک جو تھا وہ ڈس بلیور تھا جو کہ قوم کے ساتھ تباہ ہو گیا تھا، یام جس کا نام آتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر ایک طرح کا ہنٹ دیا. آیت نمبر 41-40 سے کیسے کنیکٹڈ ہے؟ فلک اور فلک سے کنیکٹڈ ہے. جیسے ہر چیز اپنا آربٹ کمپلیٹ کرتی ہے، اپنے فلک میں تیر رہی ہے، ایسے ہی کشتی فلک اپنے آربٹ میں سفر کرتی ہوئی واپس پلٹ آتی ہے، اپنا سرکل کمپلیٹ کرتی ہے اور واپس آ جاتی ہے. تو اس میں ایک امید کی کرن بھی ہے. فلک کے اندر واپس آنے کے اندر ایک امید کی کرن بھی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا حکمت ہے کہ اللہ نے یہاں پر ذریت کا لفظ استعمال کیا، اولاد کا لفظ استعمال نہیں کیا. چلیں انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے تاکہ ایک گو میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اس فہم کو، اس تدبر کو ریٹین کرنا امپورٹنٹ بنا دے، آسان بنا دے، اس علم کو ہمارے عمل میں کنورٹ کرنا آسان بنا دے، اور اللہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگیوں کے اندر اس کتاب کو اور اس کے فہم کو کھلا رکھے. اللہ ہمارے سینوں کو حق کے لیے اور ہمارے جسموں کو عمل کے لیے اسلام پر بالکل پورے انشراح کے ساتھ زندگی اور صحت کے ساتھ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ تمام روزوں کی عبادت اور تمام آپ کی محنتیں قبول فرمائے.
اللہ خیر و عافیت سے رمضان کا مہینہ مکمل کروائیں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ ہم ماؤں کو توفیق دے کہ ہم اپنی گودوں سے وہ نسل اٹھا سکیں جو کل آنے والے وقت میں امت کے سائنٹسٹ اور بہترین قرآن کے علم کو سائنس سے جوڑ کر دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے والی اولادیں بنیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں کل ہم انشاءاللہ وہاں کسی کمرے میں باہر والے کمرے میں ایک کاغذ پینسل رکھ دیں گے. آپ لوگ پلیز جو بھی اپنا نام اور فون نمبر ہمیں دینا چاہ رہے ہیں فار فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی ہم لوگ درس یا پروگرام کریں تو آپ کو اطلاع مل جائے تو اس پیپر پہ اپنا نام اور فون نمبر لکھ دیجیے گا کل انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ.